اس یونیورسٹی میں میرا خیال ہے 16-17 ہزار خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں اپنی لوکیلٹی میں، اپنے ولیج میں، اپنی کمیونٹی پہ دیکھیں کہ کوئی بچی آؤٹ آف سکول تو نہیں ہے۔ کسی بھی صورت کسی بچی کو حق تعلیم سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی بڑی عزت ہے کیونکہ لوگ قدر کرتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ لڑکیوں کا ورک کا کنٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈیبیٹ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائرہ ارشد۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ان خواتین کا عالمی دن جن کو ہمارے مذہب میں تقدیس کا تحفظ حاصل ہے اور ہماری معاشرتی روایتوں نے ماں، بہن، بیٹی اور دیگر رشتوں کی ایک مضبوط گرہ لگائی ہے۔ ناظرین، جہاں ہمارے دیہاتی نظام میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، وہیں آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی خواتین کا کردار تمام شعبہ زندگی میں اہمیت کا حامل ہو چکا ہے۔ تاہم ہر سال عالمی یوم خواتین پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے کچھ ضروری اور غیر ضروری بحث بھی جنم لیتی ہے، جس پر آج ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکاڑا پروفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ ذاکر صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، خواتین کے ایسے کون سے بنیادی حقوق ہیں جن کے حصول کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے؟ دیکھیں، خواتین کے جو حقوق ہیں وہ انسانی حقوق ہی ہیں۔ خواتین انسان ہی ہیں، تو ان کے جو ایک انسان کے حق، ایک انسان کا حق ہے وہ وہی ان کا حق ہے۔ مثال کے طور پہ ان کو اچھا علاج، ان کی رہائش، ان کی مرضی کی جگہ ان کی شادی ہو، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی پروٹیکشن، ان کی رسپیکٹ، یہ سارے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارا آئین بھی دیتا ہے، جو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے۔ تو یہ حقوق ہم نے ہر صورت دینے ہیں۔ لیکن یہاں میں یہ عرض کروں کہ یہ حق دے کے ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے، یہ ان کا ویسٹڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ تو جتنے دیکھیں، آپ نے ابتدائیہ میں کہا آج خواتین کا عالمی دن ہے، میں سمجھتا ہوں ہر دن خواتین کا دن ہے۔ وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ قابل عزت ہیں، انہی کی وجہ سے گھر بنتا ہے، انہی کی وجہ سے ساری رونقیں ہیں، اور وہی بیسیکلی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، ہماری بچوں کی سوشلائزیشن میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ اور وہ بیٹی کو دیکھیں اگر، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ آتی تھی تو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اپنی چادر بچھایا کرتے تھے۔ تو اصل میں ہم نے ایٹیچیوڈ تبدیل کرنا ہے۔ اور دکھ کی بات میں آپ کو بتاؤں، جب بھی خواتین کا دن آتا ہے تو ایک عجیب قسم کی کج بحثی شروع ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل، یہ اس پہ دو رائے ہی نہیں ہے۔ خواتین کے احترام ہونا چاہیے۔ بھائی وہ کون سا معاشرہ ہے جو خواتین کو احترام نہ دے کے، ان کو ایکویلٹی نہ دے کے قائم رہ سکے؟ پروگریس کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم نے جو پیٹریارکل تھنکنگ ہے ہماری، جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی اور انفارچونیٹلی ہندو کلچر سے ہم نے بہت سے توہمات لیے ہیں، جس کا نہ کوئی انسانی حقوق میں کوئی سکوپ ہے اور نہ ہی ہمارے مذہب میں ہے۔ جیسے خواتین کے بارے میں بہت سے نیگیٹو سٹیریوٹائپس ہے، وہ جذباتی ہوتی ہیں جی، وہ شارٹ سائٹڈ ہوتی ہیں۔ ہمیں بڑا سٹرونگلی اس طرح کے جو سٹیریوٹائپ تھنکنگ ہے، اس طرح کے جو متس ہیں، ان کو ڈیبنک کرنا ہے اور ان کے خلاف فائٹ کرنی، ان کے خلاف بڑا پاورفل نیریٹو کریٹ کرنا ہے۔ جی سر۔ اور یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ ایجوکیٹڈ یوتھ نے کرنا ہے، یہ ٹیچرز نے کرنا ہے، یہ آل سیکشنز آف سوسائٹی نے کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں میں ایک عرض کروں، قانونی حقوق قانون کی کتابوں میں لکھ دینا جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن سماجی سطح پہ ہم نے ویمن کو امپاور کرنا ہے ہر اعتبار سے، تاکہ وہ ایک پاورفل ہیومن بینگ کی طرح کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ یس سر، خواتین کے حقوق کے استحصال کے خاتمے کے لیے تعلیمی اداروں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، تعلیمی اداروں کا ہی تو پیوٹل رول ہے۔
यस सर। مثال کے طور پہ اس یونیورسٹی میں میرا خیال ہے 16-17 ہزار خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر 16,000 بچیاں ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے، ہم ان کو امپاورڈ کرتے ہیں، ہم ان کو حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ ہوں اور وہ اپنے حقوق لے سکیں، تو میرا خیال ہے یہ اس علاقے میں پورا ایک ریولوشن آ جائے گا۔ تو اصل میں یہ ایک سسٹینڈ ایکٹیویٹی ہے، یہ کسی قانون پاس کرنے سے نہیں ہونی، یہ معاشرتی تبدیلی کی وجہ سے ہونی ہے۔ اور یہ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی فیشن کی بات نہیں ہے، یہ کوئی سلوگن نہیں ہے۔ کوئی انسانی تاریخ میں کسی معاشرے نے ترقی نہیں کی، کوئی معاشرہ جو ہے قوموں میں اچھا مقام حاصل ہی نہیں کر سکا جس نے خواتین کو رائٹس نہیں دیا، ان کو پارٹیسپیشن نہیں دی۔ دیکھیں نا، یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ ایک جو ایجوکیٹڈ خاتون ہے وہ بہت ویلتھ جنریٹ کر سکتی ہے، وہ بہت بزنس کر سکتی ہے، وہ بہت جو بھی سائنٹیفک ایکٹیویٹی مین کر سکتے ہیں وہ ویمن بھی کر سکتی ہیں۔ تو اب وہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ ان کو صرف کچن میں بٹھا دیں اور ان کی جو پوٹینشیل ہے وہ انڈر یوٹیلائز ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہماری نہ صرف بقا کا مسئلہ ہے، یہ ہماری اکانومی کا بھی مسئلہ ہے، یہ پالیٹکس کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے انٹرنیشنل امیج کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کی رسپیکٹ کریں اور ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا ان کا جو پوٹینشیل ہے ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، اس کو نرچر بھی کریں اور اس کو گرو بھی کریں اور اس کو مناسب مقام بھی دیں۔ جی سر، ہر سال یوم خواتین پر ہمارے ملک میں عورت مارچ کے نام سے ایک سرگرمی دیکھی جاتی ہے اور چند ناقابل ذکر نعرے۔ سر، کیا یہ ہماری مشرقی روایتوں کے موافق ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی ایک کچھ خواتین کوئی مارچ کرتی ہیں، ہم اس پہ اتنے فکس کیوں ہو گئے ہوئے ہیں؟ پوری نیشنل ڈیبیٹ اسی پہ ہو رہی ہے۔ میں نے ابھی جو پہلی بات کی ہے، ہم اپنے دین کو دیکھ لیں، اپنے آئین کو دیکھ لیں، اپنے قوانین کو دیکھ لیں، اپنی روایات کو دیکھ لیں، چیزیں ساری کلیئر ہیں۔ کون کہتا ہے کہ عورتوں پہ تشدد ہونا چاہیے؟ نہیں نہ ہونا چاہیے۔ تو اس پہ کون سی ڈیبیٹ ہے؟ اب ہم پتہ نہیں کیوں فکسیشن ہو گئی ہوئی ہے ہماری کہ وہ جی مارچ، جی میرا جسم میری مرضی، اس پہ نہ کریں بحث آپ ان معاملات پہ۔ یہ معاملات ہماری جو مین سٹریم ڈیبیٹ ہے اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ہم کوئی نیا فریم ورک کیوں ڈیولپ کرتے ہیں؟ ہمارے آئین نے، ہمارے دین نے ایک فریم ورک دیا ہوا ہے، بیسکس دیے ہوئے ہیں، اور بیسکس کیا ہیں کہ ہر انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کو حق تعلیم ہے، اس کو حق زندگی ہے، اس کو ڈیسنٹ لیونگ اس کی ہونی چاہیے، اور اس کی جو بیسک فریڈم ہے وہ پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے، اور فل پوٹینشیل ایز اے ہیومن بینگ وہ یوٹیلائز کر سکے۔ اس میں میرا نہیں خیال یہ کج بحثی ہے کہ آپ ایک مارچ اور ایک کسی نے اگر سلوگن شرارت سے دے دیا تو ہم اس پہ فکس ہو جائیں اور اس پہ ہم بحث شروع کر دیں۔ We are very clear and we believe in our constitution, we believe in our religion. Yes sir. سر، ایسے کون سے بنیادی حقوق ہیں خواتین کے جو ہمارا معاشرہ خواتین کو نہیں دے رہا اور جن پر ہنگامی بنیادوں پر کام ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر خاتون کا حق ہے کہ اس کو ایجوکیشن ملے، Yes sir. اور ایسی ایجوکیشن ملے کہ وہ ایک معاشرے میں ایک اپنے پوٹینشیل کے مطابق، اپنے انٹلیکٹ کے مطابق کنٹریبیوٹ کر سکے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈیسنٹ لیونگ کنڈیشنز ملنی چاہیے۔ میں جب ڈیسنٹ لیونگ کنڈیشنز کی بات کرتا ہوں، دیکھیں ہمارے معاشرے میں آپ ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں، شہروں میں، سلمز میں جائیں، وہاں آپ کو اب بڑا یہ پینفل ریالٹی ہے کہ ایک خاتون بیچاری 2 مرلے کے 3 مرلے کے گھر میں ساری زندگی گزار دیتی۔ اس کو، وہ انسان ہے، اس کو واک کرنے کے لیے جگہ چاہیے، اس کو ریکریشن چاہیے،
ہم نے کیوں اسے ڈینائی کیا ہوا؟ دیکھیں ایک خاتون، آپ سروے کر کے پوچھ لیں، اب چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں، مرد تو پھر باہر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوئی فریش ایئر، کوئی ایکسرسائز، وہ بیچاری باہر ہی نہیں جا سکتی. اگر وہ باہر واک کرنے جائے گی تو آئیز بروز ریز کرتے ہیں، یہ کہاں جا رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی ایک انسان، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر خاتون فٹ بال کھیلنا شروع کر دے، لیکن اس کو فریش ایئر تو اس کی رائٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور آپ دیکھیں ہر شہر میں دیکھیں کہ جو ماسوائے بڑی ویلدی لوکیلٹیز کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور وہاں سینیٹیشن کا بھی، اور ایک عورت بیچاری وہی 2-3 مرلے کے گھر میں ساری زندگی گزار دیتی. کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی پارک میں کوئی واک ہی کر سکے، جو کہ بنیادی انسانی ضرورت ہے، اس کے زندہ رہنے کے لیے، اس کا صحت مند ہونے کے لیے ضرورت ہے. اس کی جو لیونگ کنڈیشن ہے وہ کم از کم وہ جس کمرے میں رہتی ہے پراپرلی وینٹیلیٹڈ ہو، ہے نا. اس کی فوڈ جو ہے بیسک فوڈ سیکیورٹی ہو، وہ نہیں ہے. اب لو انکم گھروں میں پراپر فوڈ بہت سی اب حال تو یہ ہے ہماری انفینٹ مورٹیلٹی کا اور ہماری جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے، اس میں سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ حاملہ خواتین کو پراپر فوڈ نہیں ملتی. وہ ایک سچویشن ہوتی ہے جہاں ماں کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، فروٹس کی ضرورت ہوتی ہے، سبزیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نہیں دے سکتے. تو دیکھیں یہ جو ویمن رائٹس ہیں، میں تو کہتا ہوں بیسک انسان کو جو چیزیں چاہیے وہ تو دیں نا. بعد میں ابھی ہم چھلانگ لگا کے وہ عورت مارچ کی طرف چلے جاتے ہیں، پہلے اس کو بنیادی چیزیں تو دیں. وہ ایک ڈیسنٹ، دیکھیں نا، بیسک ایجوکیشن، ڈیسنٹ لیونگ کنڈیشن، اس کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے، اس پہ وائلنس نہ ہو، اس پہ ترقی کے راستے جو ہیں وہ آپشنز کھلے ہوں، ٹھیک ہے، وہ اپنا فل پوٹینشیل معاشرے میں یوز کر سکے. وہ جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ، دیکھیں وہ کہاں شادی کرنا چاہتی، کس سے شادی کرنا چاہتی، کس عمر میں شادی کرنا چاہتی، یہ اس کا حق ہے. یس سر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ کون سا پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے، وہ اپنی زندگی کو کس طرح بنانا چاہتی ہے، یہ ساری ایک بنیادی انسانی، اسے کہتے ہیں فنڈامنٹل ہیومن انٹائٹلمنٹس. تو ہم نے ان کو انٹائٹلمنٹس دینی ہیں. اور یہ کوئی ہم اس پہ احسان نہیں کر رہے، یہ ریالٹیز ہیں. اور میرا خیال ہے ہر لیول پہ دیکھیں، ہر معاملے میں اسٹیٹ کی طرف، گورنمنٹ کی طرف دیکھنا بھی، دیکھیں گورنمنٹ نے قانون بنا دیے، گورنمنٹ کی مشینری حاضر ہے کہ اگر کسی خاتون پہ وائلنس ہوتی، بٹ ایشو یہ ہے کہ وائلنس ہو کیوں. ٹھیک ہے، معاشرے نے اس پہ ایک نیریٹو کریٹ کرنا ہے، ایک پروٹیکشن سسٹم کریٹ کرنا ہے. لیکن اگر معاشرہ ان چیزوں سے اویئر نہیں ہے، سینسٹائز نہیں. اب دیکھیں ہمارے حال تو یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر میاں بیوی لڑ رہے ہیں اور خاوند وائلنس کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ میاں بیوی کا اپنا مسئلہ ہے. وہ اپنا مسئلہ نہیں ہے. کسی شخص کو کسی پہ وائلنس کرنے کا استحقاق نہیں ہے، اس کا نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ مذہب اجازت دیتا ہے. تو یہ چیزیں بنیادی چیزیں، اگر میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا انسانی حقوق کی میں سمجھتا ہوں کہ پامالی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک خاتون کو پریگننسی میں پراپر فوڈ نہ ملے، اس کو اینٹی نیٹل ٹریٹمنٹ نہ ملے اور اس کا بچہ مر جائے یا اس کی خود جان خطرے میں ہو. انفارچونیٹلی پاکستان میں انفینٹ مورٹیلٹی اور میٹرنل مورٹیلٹی بڑی ہائی ہے اور یہ قابل شرم بات ہے. ان چیزوں کے بارے میں ہم نے ایک سیریس ایجنڈا، اور میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز بڑا بنیادی رول ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ایک امپاورڈ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. لوگ اس کی محلے میں، شہر میں، گاؤں میں اس کی بات سنتے ہیں. دیکھیں نا، ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی بڑی عزت ہے کیونکہ لوگ قدر کرتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. تو اگر وہ ایک خاتون جو ہے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں جو بچی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرے تو بڑا پازیٹیو رول آ سکتا ہے. تو یہ سوشل چینج جو ہے یہ فرام دا باٹم آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ قانون بنانے سے سوشل چینج نہیں آتی. سر، علاقائی تناظر میں یونیورسٹی آف اکاڑا میں پڑھنے والی طالبات اور ان کے والدین کے لیے آج آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ صرف پیغاموں سے کام نہیں ہونا، یہ ہر شخص کو ایز اے مشن کرنا پڑنا ہے.
اور یہ مشن کیا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں اپنی لوکیلٹی میں، اپنے ولیج میں، اپنی کمیونٹی پہ دیکھیں کہ کوئی بچی آؤٹ آف سکول تو نہیں ہے. کسی بھی صورت کسی بچی کو حق تعلیم سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ایک بات. دوسری بات، اس کی پروٹیکشن، وہ پروٹیکٹڈ ہو، اس کی عزت کا تحفظ، اور اس کو جو فنڈامنٹل انٹائٹلمنٹس میں نے کہی ہیں کہ ڈیسنٹ لیونگ، ڈیسنٹ فوڈ اور اس کے مستقبل کا تحفظ. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ دیکھیں نا چائلڈ لیبر کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ یہ بچے جو موٹر مکینک کے کان، بچیوں میں بڑی چائلڈ لیبر ہے کہ 4 بھینسیں رکھی ہیں اور بچیوں کو ان کی کیئر کے لیے لگا دیتے ہیں. گھر کا کام بہت زیادہ کروانا، میں یہ نہیں کہتا کہ گھر کا کام نہ کریں، لیکن ماں باپ کو یہ بھی استحقاق نہیں کہ بچوں کو ایز اے ہاؤس سرونٹ ٹریٹ کرے اور وہ سارا دن کچن میں کام کرتی رہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 4 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، سارا دن 2 بہنیں کچن میں کام کریں اور بھائی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گپے لگائیں. تو یہ ہم نے فیملی انسٹیٹیوشن میں ایکویلٹی کریٹ کرنی ہے اور ان کو بھی ایک بنیادی انسانی حق دینا ہے. ایک بچی کا اب دیکھیں اسکول میں سب سے بڑا ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ پاورٹی کے بعد آ جاتا ہے گھر کا کام. اور یہ کون اس سے لیتا ہے کام؟ اسی کا باپ، اسی کے بھائی، اسی کی بھابیاں، اسی کا جوائنٹ فیملی سسٹم. تو اس کو آپ نے حق تعلیم سے محروم کر دیا اور گھر کا کام کرواتے رہے. تو ان چیزوں سے سینسٹائز ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں گھر کا کام کرنا ضروری ہے بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ایجوکیشن. اور اس سے ہمارے مردوں کو میں کوئی غیر مرد کی بات نہیں کر رہا، اسی کے باپ، مثال کے طور پر گھر میں جو لوگ ہیں کیا وہ کھانا کھانے کے بعد اپنی پلیٹ خود نہیں صاف کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میل ممبر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور برتن صرف بچی صاف کرے گی. اب جہاں افورڈ نہیں کر سکتے سرونٹ، وہاں ساری بچیاں یہ کام کرتی ہیں. اور ڈراپ آؤٹ کا ایک بڑا ریزن یہ ہے پاورٹی کے بعد کہ بچیوں سے گھر کا کام کروایا جاتا ہے. گھر کا کام کروانے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بچی پہ سارا بوجھ ڈال دینا یہ حرج والی بات ہے اور یہ غلط بات ہے. جو میل ممبرز ہیں ان کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میل ممبر کو لانڈری نہیں کرنی، لانڈری صرف لڑکی نے کرنی ہے یا ماں نے کرنی ہے. میاں صاحب بھی اٹھیں اور کام کریں گھر کا، بچیوں کے ساتھ کام کریں، ان کی سپورٹ ہوگی. تو یہ جو ہمارا ہے نا، یہ ہم ہر وقت منترا گاتے ہیں جو وسائل نہیں ہے، پاورٹی ہے، باقی ہر چیز ہم لے لیتے ہیں، لیکن بچی کی جب فیس آتی ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں. میرے پاس روز کیسز آتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بچی کی فیس نہیں دے سکتے، بچی کو یونیورسٹی سے کیوں اٹھایا کہ ہم فیس نہیں دے سکتے. آپ قیمتی موٹر سائیکل خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ قیمتی گھڑی اور موبائل رکھ سکتے ہیں، لیکن بچی کی فیس نہیں آپ دے سکتے. تو یہ جسے کہتے ہیں نا سوسائٹل پریفرنسز ہیں، یہ ہماری ترجیحات ہیں اور یہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا. دیکھیں نا آپ رینڈملی جو ایوریج پاکستانی ہاؤس ہولڈ ہے جس میں سرونٹ نہیں ہوتا، گھر میں بہو بیٹیاں ہی کھانا بناتی ہیں، ماں ہی کھانا بناتی ہے، ان گھروں میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو لڑکیوں کا ورک کا کنٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میل. یہ کیوں ہے؟ یہ انیکویلٹی انجسٹس ہے. سب کو کام کرنا چاہیے، گھر کی صفائی کرنی سارے ہی کریں، اس کو آپ سویپر نہ بنائیں. تو یہ میرا خیال ہے جو فیملی سٹرکچر میں پرابلمز ہیں، یہ جو وائلنس کا پرابلم ہے یہ بھی ہماری فیملی سٹرکچر کا پرابلم ہے. اور یہ جو بچیوں کا ڈراپ آؤٹ ہے یا حق تعلیم سے محروم کرنا ہے یہ بھی ہمارا سٹرکچرل پرابلم ہے جس کو ہم اگر ہم بات کریں کہ بچیوں کو تعلیم اور بچیوں کے پہ بوجھ کم ڈالیں گھر کے، وہ جی دیکھیں عضلوں سے بچیاں کام کرتی ہیں، انہوں نے کام نہیں کرنا تو اور کیا کرنا ہے؟ او بابا انہوں نے تو کام کرنا ہے، میاں صاحب کو اور بیٹوں کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں نہیں کام کرتے؟ یہ بہت کم گھروں میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اسے تھوڑا سا چینج کرنا. اگر ہم 21 سینچری میں
ایک باعزت قوم کے طور پہ اور ایک وائبل اکانومی کے طور پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں، تو جو 100 ملین پلس خواتین ہیں، اور خاص طور پہ وہ جوان بچیاں جو کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، ان کی ایجوکیشن کو ہم نے انکریج بھی کرنا ہے، ان کی ایجوکیشن کو ہم نے بہتر بھی بنانا ہے، اور ان کو مین سٹریم سوسائٹی میں ہم نے لے کے آنا ہے، تاکہ یہ ہیومن ریسورس ہمارے لیے ایک ایسٹ ہو، ادروائز یہ لائبلٹی ہوگی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکاڑا پروفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ ذکی صاحب کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔